بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ طلبہ عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 94 میں محرمات حائض پر گفتگو ہوگی۔ اس میں حائض پر نماز اور روزے کی حرمت کے بارے میں بحث کی جائے گی، طواف اور مس قرآن کی حرمت، مساجد میں داخل ہونا اور متعلقہ مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ سابقہ جو عبارت تھی اس میں بیان ہوا تھا وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ، کہ اس کے اوپر نماز پڑھنا چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو حرام ہوتا ہے، اور روزہ رکھنا بھی اس کے لیے حرام ہوتا ہے۔ وَتَقْضِيهِ، اور وہ روزے کو قضا کرے گی، نماز کو قضا نہیں کرے گی۔ اور اس کے بارے میں شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ یہ جو فرق ہے نماز اور روزے میں، یہ نص اور روایت کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد والا محرم ہے والطواف، اور طواف کرنا بھی اس کے لیے حرام ہے۔ الواجب والمندوب، چاہے وہ طواف واجب ہو چاہے وہ طواف مستحب ہو، وہ اس کے لیے حرام ہوتا ہے۔ وَإِن لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ الطَّهَارَةُ، اگرچہ کہ مستحب طواف میں طہارت شرط نہیں ہوتی، وضو یا غسل کرنا شرط نہیں ہوتا، لیکن اس حالت میں اس کے لیے مستحب طواف بھی حرام ہے، لتحریم دخول المسجد مطلقاً علیہا، چونکہ اس کے لیے مسجد میں داخل ہونا حرام ہے مطلقاً، چاہے اس میں ٹھہرنے کی نیت سے ہو چاہے وہ کیا ہے وہاں پر مرور کے عنوان سے ہو، گزرنے کے عنوان سے ہو، چونکہ مسجد حرام میں داخل ہونا ہی حرام ہے اس کے لیے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ مستحب اور واجب دونوں طواف جو ہیں اس کے لیے حرام ہیں، چونکہ واجب طواف میں تو ویسے ہی طہارت شرط ہوتی ہے، مستحب طواف میں اگرچہ طہارت شرط نہیں ہوتی، لیکن چونکہ طواف کے لیے اسے مسجد الحرام میں داخل ہونا پڑے گا اور وہ حرام ہوتا ہے۔ مسجد الحرام میں داخل ہونا حیض اور جنوب کی حالت میں حرام ہوتا ہے مطلقہ، چاہے رکنے کی نیت سے ہو چاہے وہ کیا ہے عبور کرنے اور گزرنے کی نیت سے ہو۔ وَمَسُّ کتابت القرآن، اور قرآن کی کتابت کو چھونا بھی حرام ہے، اس کو ہاتھ لگانا، اس کو مس کرنا بھی حرام ہے۔ وَفِي مَعْنَاهُ اسم اللہ تعالی وَأَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَمَا تَقَدَّمَ، اور اسی قرآن کے معنی میں ہے اللہ تعالیٰ کے نام کو مس کرنا بھی حرام ہے، انبیاء اور ائمہ معصومین کے اسماء گرامی کو بھی مس کرنا حرام ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ یہ جنابت کی بحث میں باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو اہم مسئلہ تھا کہ طواف چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو، دونوں میں حرام ہوگا ایام ماہواری میں مسجد الحرام میں داخل ہونا۔ وَيُكْرَهُ حَمْلُهُ وَلَوْ بِالْعِلَاقَةِ وَلَمْسُ حَامِشِهِ وَبَيْنَ سُطُورِهِ كَالْجُنُبِ، اور مکروہ ہے قرآن کو ساتھ رکھنا، اٹھانا، قرآن کو اٹھانا، قرآن کو ساتھ رکھنا، وَلَوْ بِالْعِلَاقَةِ، اگرچہ کہ وہ غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہو اور اس کے اوپر کوئی چیز چڑھائی گئی ہو۔ وَلَمْسُ حَامِشِهِ وَبَيْنَ سُطُورِهِ، اور قرآن مجید کے حاشیے کو چھونا اور بین السطور یعنی سطروں کے درمیان والی خالی جگہ کو چھونا بھی مکروہ ہے، اس کو اٹھانا بھی مکروہ ہے اور اس کے حاشیے کو اور بین السطور چھونا بھی مکروہ ہے، کل جنوب، جس طرح کے جنوب پر بھی مکروہ ہے۔ یہاں پر جنوب کو حیض کے ساتھ تشبیہ دی ہے،
حالانکہ اس کو برعکس بھی کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شارع یعنی شہید ثانی نے جنوب کے ساتھ اس کی تشبیہ نہیں دی، بلکہ جنوب کو حائض کے ساتھ تشبیہ دی ہے، چونکہ مصنف نے احکام جنوب میں یہ بیان نہیں فرمایا تھا، اس لیے یہاں پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا اللَّبْثُ فِي الْمَسَاجِدِ غَيْرِ الْحَرَمَيْنِ۔ اللبث یا لبس بھی یہاں لکھا ہوا ہے تو لبس بہتر ہے، یعنی ایام ماہواری میں اس کے لیے مساجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔ لبس یعنی ٹھہرنا، توقف کرنا حرام ہے۔ غیر الحرمین، اور یہ جناب مسجد نبوی اور مسجد حرام کے علاوہ دوسری مساجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔ ان کو جدا کیوں کیا گیا ہے؟ وَفِيهِ مَا يَحْرُمُ الدُّخُولُ مُطْلَقًا، ان میں تو اصلاً داخل ہونا ہی حرام ہے، چاہے ٹھہرنے کی نیت سے نہ ہو۔ مطلقہ یعنی بہرحال حرام ہے ان دو مساجد میں داخل ہونا، چاہے ٹھہرنے کی نیت سے ہو، چاہے وہ توقف کی نیت سے نہ ہو بلکہ گزرنے کی نیت سے ہو، کما مرہ جیسا کہ جنوب کے مسائل میں گزر چکا ہے۔ وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا وَضْعُ شَيْءٍ فِيهَا كَالْجُنُوبِ، اسی طرح اس پر حرام ہے کوئی چیز مسجد کے اندر رکھنا، چونکہ مساجد سے اٹھانا کوئی چیز جائز ہوتا ہے لیکن اس کے اندر رکھنا جائز نہیں ہوتا، جیسا کہ جنوب کا بھی یہی حکم تھا۔ وَقِرَاءَةُ الْعَزَائِمِ وَأَبْعَاضِهَا، اور واجب سجدے والی صورتوں کی قراءت کرنا اور ان کی تلاوت کرنا، چاہے پوری صورت پڑھیں، وَأَبْعَاضِهَا چاہے اس کا کچھ حصہ پڑھیں، تو یہ حرام ہے۔ وَطَلَاقُهَا مَعَ حُضُورِ الزَّوْجِ أَوْ حُكْمِهِ، اور اسی طرح ایام ماہواری میں اسے طلاق دینا بھی حرام ہے، لیکن اس کی کچھ شروط ہیں۔ پہلی شرط مع حضور الزوج او حکمہ، جب شوہر حاضر ہو یعنی اسی علاقے میں موجود ہو، وطن میں جہاں پر وہ طلاق دینا چاہتا ہے اسی جگہ پر موجود ہو، او حکم ہی، یا اس کے حکم میں ہو، اگرچہ کہ وہاں اس کے ساتھ موجود نہ ہو لیکن اس کے پاس رابطہ موجود ہو، وہ اس کے حالات کو جانتا ہو۔ وَدُخُولِهِ بِهَا، اور اس کے ساتھ ہم مستری بھی ہو چکی ہو۔ وَكَوْنِهَا حَائِلًا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عورت حاملہ نہ ہو، حائل یعنی غیر حاملہ۔ وَإِلَّا صَحَّ، اگر وہ مذکورہ شرائط نہ ہوں گی تو اس کو طلاق دینا صحیح ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ لِتَحْرِيمِهِ فِي الْجُمْلَةِ، اور انہوں نے اس کی جو تحریم ہے اس کو بطور مطلق حرام قرار دیا ہے اور اس کی شرائط کو ذکر نہیں کیا۔ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ، انہوں نے اس کو بطور مطلق ذکر کیا ہے اور اس کی شرائط وغیرہ بیان نہیں کی، لِتَحْرِيمِهِ فِي الْجُمْلَةِ، چونکہ بعض صورتوں میں تو یہ حرام ہے۔ وَمَحَلُّ التَّفْصِيلِ بَابُ الطَّلَاقِ، اور اس کی تفصیل عموماً باب طلاق میں ذکر کی جاتی ہے۔ وَإِنْ أُعْطِيدَ ہنا اجمالاً، اگرچہ یہاں پر یعنی باب طہارت میں اجمالاً اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جن کی یہاں پر جناب علی ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم یہاں پر کچھ ان کی دلیلوں کی طرف اشارہ کریں گے تاکہ وہ جو ایک غرض تھی وہ ضائع نہ ہو۔ نماز اور روزہ اس کے لیے حرام ہے، تو یہ صحیح ہے، زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، اذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، کہ جب عورت ایام ماہواری میں ہو تو اس کے لیے نماز جائز نہیں ہوتی۔ فضل بن شازان کی روایت امام رضا علیہ السلام سے، اذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلی۔ علی بن عقبہ نے اپنے والد کے واسطے سے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فی امرأة اعتکفت ثم انہا طمست،
ایک عورت نے اعتکاف پہ بیٹھی، پھر اسے ایام ماہواری آئے، قال ترجع لیس لہا اعتکاف، وہ لوٹ جائے کہ اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اچھا، روزہ بھی اسی طرح ہے اور نماز بھی اسی طرح ہے، لیکن اب قضا کے حوالے سے کہ روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ خبر زرارہ امام باقر علیہ السلام سے، سألہ عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضی الصیام، کہ وہ کیا کرتی ہے، نماز کی قضا کرے گی یا نہیں کرے گی، اور روزے کی قضا کے بارے میں بھی فرمایا لیس علیہا ان تقضی الصلاة وعلیہا ان تقضی صوم شہر رمضان، نماز کی قضا نہیں ہے لیکن ماہ رمضان کے روزوں کی قضا ہوگی۔ حسن بن راشد کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، تو اس میں بھی وہ کیا ہے، یہی معنی بیان کیا گیا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کی من این جاء ھذا، یہ فرق کہاں سے آیا ہے؟ قال علیہ السلام، امام نے فرمایا ان اول من قاس ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا۔ ابن شبرمہ کی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام نے ابو حنیفہ سے فرمایا ایما اعظم الصلاۃ الصوم، کہ نماز بڑے ہے قدر کے لحاظ سے یا روزہ؟ اس نے کہا نماز۔ فرمایا فما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ فاتق اللہ ولا تقص، کہ ایام ماہواری میں وہ روزے کی قضا کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی، اس لیے تقوی خدا اختیار کرو اور قیاس نہ کرو۔ اچھا، شہید ثانی نے کیا کیا تھا؟ اس بحث میں تاکید کی تھی کہ فارق روزے اور نماز میں وہ نص ہے، تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ روایات بھی اس فارق کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ مشقت جو ہے نا جی وہ فارق ہے۔ ابو بصیر کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ قال لأن الصوم انما هو فی السنۃ شہر فی السنۃ شہر والصلاۃ فی کل یوم ولیلۃ علیہا فاوجب اللہ قضاء الصوم ولم یوجب علیہا قضاء الصلاۃ لذالک، کہ روزہ تو سال میں ایک مہینہ ہوتا ہے اور نماز تو ہر دن اور رات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے روزے کی قضا واجب کی لیکن نماز کی قضا واجب نہیں کی۔ اسی طرح علی بن محمد بن قطیبہ نیشاپوری کی روایت ہے، فضل بن شاذان نے فرمایا کہ اگر کوئی سوال کرے کہ حکیم کے جو افعال ہوتے ہیں بغیر علت و معنی کے نہیں ہوتے، تو اس کو یہی جواب دیا جائے گا کہ واقعاً حکیم کا قول اور فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ پھر سوال کیا گیا بہت سارے احکام کی علتوں کے بارے میں اور ان کا جواب دیا، اور ان میں سے یہ بھی سوال تھا کہ نماز کی قضا نہیں کرتی لیکن روزے کی قضا کرتی ہے، تو فرمایا کہ ان الصلاۃ فیہا عناء وتعب واشتغال الارکان لیس فی الصوم شیء من ذلک۔ تو یہ ایک لمبی روایت ہے، وسائل الشیعہ ابواب الحیض باب 41 میں یہ موجود ہے۔ اسی طرح دوسری روایات میں ہے جن میں واجب طواف میں تو طہارت شرط ہے، مندوب میں شہیدین نے جو ہے نا جی اس میں کہا ہے کہ اس میں شرط تو نہیں ہوتی لیکن طواف حرام ہوتا ہے چونکہ مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ اور اس کے بعد مس قرآن بھی قرآن میں خود ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اور ابن الجنید نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری مکروہات ہیں تو وہ بھی روایات میں آئی ہیں۔ ابراہیم بن عبد الحمید کی روایت میں ہے کہ وہ اس کو مس نہ کرے اور اس کو نہ لٹکائے، تو اس سے کراہت مراد لی گئی ہے۔